اچھا آگے کیا جی اگلی آیت، آیت نمبر 62 ہے سورہ زخرف کی، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں روک دے. جان لو شیطان تمہیں روک رہا ہے. اچھا شیطان کیا ہے، غور کیجئے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسیٰ سے، احمد عیسیٰ سے، ابن مریم کے مسئلہ عیسیٰ سے تمہیں شیطان روک دے. شیطان تمہیں کہیں روک دے، کہیں روک نہ دے. جان لو شیطان کیا ہے. شیطان دو یعنی جملہ ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، لفظ شیء اور جمع تان. ٹھیک ہے جی. شیء کسی بھی شے کو کہتے ہیں. اچھا یہاں پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں، جان لیں وہ کیا ہے. شیطان کو لوگ جو ہیں وہ گالی سمجھتے ہیں. شیطان گالی نہیں ہے. شیطان گالی نہیں ہے. اس طرح لفظ لعنت گالی نہیں ہے. لعنت کہتے ہیں نظر انداز کرنا. تو اب ظاہر بات ایک شے کو اگر کرنا ہی نظر انداز ہے، ایک شے کو کرنا ہی نظر انداز ہے، اسے نظر انداز کرنا ہی اس کے حق میں ہے، تو کیا اس کے لیے لعنت گالی ہوگی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے بھائی. دیکھیں نا، زہر ہے یا آگ ہے، یا مثال کے طور پر ایک جانور ہے، ایسا جانور ہے کہ اگر آپ اس کے قریب جاتے ہیں تو یا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا یا اس کا نقصان ہوگا. تو کیا کہا جاتا ہے بھائی اس پر لعنت کرو، اس پر لعنت کرو. یہ اسے گالی نہیں دے گی بلکہ یہ کہا اسے نظر انداز کرو، اس کو اس کے حال پر چھوڑو، اسے تو پنگا نہیں لینا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. لہذا لعنت گالی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. لعنت گالی نہیں، گالی لعنت کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو. ٹھیک ہے. ہاں یہ اس کے لیے سزا بن جائے گی جو مجرم ہوگا اگر اسے نظر انداز کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو یعنی کہ نظر انداز کیے جانے کا حقدار نہیں، اہل نہیں ہے، تو اسے ظاہری بات ہے نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اس پر لعنت نہیں کی جائے گی، اس پر لعنت بلکہ اس پر نظر کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح شیطان گالی نہیں ہے. شیطان گالی نہیں ہے. شیطان ابھی جب معنی واضح ہوگا آپ کے اوپر بالکل کھل کر سامنے واضح ہو جائے گا کہ یہ گالی نہیں ہے، حقیقت کیا ہے. شیطان دو الفاظ کا یعنی مرکب ہے، مجموعہ ہے. لفظ ایک شیء ہے اور نمبر 2 تان. شیء کسے کہتے ہیں؟ شیء. اور یہاں ایک اور چیز میں رکھیں، مثال کے طور لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اس میں حمزہ ہے، تو اوپر تو حمزہ نہیں ہے. تو آپ پہلے بھی بتا دیا، حمزہ جو ہے، حمزہ اپنے آپ میں حرف نہیں ہے. حمزہ صرف جو پیچھے حروف یا الفاظ یا حروف ہوتے ہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ اصل حرف وہ ہے، میں نہیں ہوں، وہ ہے اصل. ٹھیک ہے نا. یہاں پر ایک لفظ ایک شے وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شیء جو ہے اوپر حمزہ آنے کا مطلب یہ شیء، یہ شین اور یہ ہے، اور آگے تان الگ ہے، شیطان. ٹھیک ہے. اب شیطان جو ہے دو الفاظ کا جو مجموعہ ہے، ایک شیء اور تان. شیء کسے کہتے ہیں؟ شیء کوئی بھی شے، جیسے یہ ایک شے ہے، یعنی جو بھی وجود رکھتا ہے، جو بھی وجود رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ اشیاء ہے. ہر وجود شے کہلاتی ہے، ہر وجود شے کہلاتی ہے. اب تان کسے کہتے ہیں؟ تان کہتے ہیں کسی کو اس کے مقصد سے، اس کے مشن سے روک دینا، رکاوٹ بن جانا. کیا کر دینا؟ کسی کو اس کے مقصد کی طرف جانے سے، اس کی منزل کی طرف جانے سے، اس کے کام سے روک دینا. روکا کیسے جاتا ہے؟ روکا جاتا ہے میرے پیارے بھائیو کئی طریقے ہیں. نمبر 1 پیار سے، جی، اپنی طرف مائل کر کے، جی، لالچ دے کر، غافل کر کے، آپ کی توجہ ادھر ادھر کر کے، کسی دباؤ کے تحت، ڈنڈے کے ساتھ، زور زبردستی سے. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا. کوئی چلاکی کر کے، کوئی دھوکہ دے گئے. تو روکنے کی کئی طریقے ہیں، روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو شیطان کا معنی بنے گا ہر وہ شے جو آپ کو یا کسی کو بھی اس کی منزل، اس کی مقصد کی طرف جانے سے روک دے، رکاوٹ بن جائے. کیا بن جائے؟ جی، رکاوٹ بن جائے. شیطان کہتے ہیں ہر اس شے کو جو شے آپ کے مقصد میں، آپ کے مشن میں رکاوٹ بنتی ہے، روکتی ہے، آپ کو آپ کی منزل کی طرف نہیں جانے دیتی. چھوٹی سی مثال لے لیں. مثال کے طور پر بہت ساری اشیاء ایسی ہیں، بہت سارے وجود ایسے ہیں کہ جو آپ کے لیے شیطان ثابت ہو رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں جو شیطان ثابت ہو رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک
مداری والا ہے وہ مداری دکھا رہا ہے، مداری والا ہے مداری دکھا رہا ہے، مداری دکھا رہا ہے. آپ وہاں سے جا رہے ہیں، آپ کا مقصد مداری دیکھنا نہیں ہے، آپ کا مقصد کچھ اور ہے. آپ کا مقصد کچھ اور ہے. کچھ اور ہے. آپ جناب جاتے 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 مداری والا کی طرف اپنا رخ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا ہے. جی مداری والا تو اپنا کام کر رہا ہے، مداری والا جی بالکل اپنا کام کر رہا ہے، لیکن مداری والا آپ کے لیے شیطان بن چکا ہے، اسے پتہ ہی نہیں وہ آپ کے لیے شیطان بنا ہوا ہے. جی 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 لہذا کیا شیطان گالی ہے؟ جی بالکل بھی. شیطان گالی نہیں ہے. اس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کوئی ایسی شے لے کر آتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں. اب آپ کا مقصد و مشن کچھ اور ہے، آپ اپنے مقصد و مشن کو بھول جاتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بھائی وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، اس نے آپ کو تو نہیں کہا کہ میری طرف اپنا رخ کرو، توجہ کرو. جی جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی ایسے ہی ہے. تو وہ آپ اگر آپ رک جاتے ہیں، آپ وہ رکاوٹ بن گیا تو شیطان ثابت ہوگا. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح نہیں آپ کو روکتی مائل کر کے، متوجہ کر کے نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زبردستی روک دیتی ہیں، آپ کی کمزوری بن کے آپ کو روک دیتی ہیں. جی جی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو طاقت سے روکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو یہی دیکھیں آگے کہا گیا انہو لکم عدو مبین. انہو اس میں کچھ شک نہیں، ہو یہ جو موجود ہے، کیا موجود ہے؟ لکم تم کو، عدو مبین جو کچھ بھی ہر لحاظ سے ہر طرف تمہیں کھلم کھلا نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. یہ تمہیں روک رہا ہے کس کی طرف جانے سے؟ عیسیٰ کی طرف جانے سے، حق کی طرف جانے. مثال کے طور پر بات ملاٹوں کی لے لیں. دیکھیں ملاٹے زبردستی روک رہے ہیں، دباؤ سے روک رہے ہیں. ایسا ہی ہے نہیں؟ ایسے جی بالکل بالکل روک رہے ہیں. روک رہے ہیں نہیں روک رہے ہیں؟ یوں کہ یہ شیطان ہے. لہذا کہیں یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں روک دے احمد عیسیٰ کی بات سننے سے. کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، اس سے پیچھے واتبعونی، اور میری اتباع کرو. کیا میری اتباع کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے مارے جاؤ گے. اتباع کرو گے تو بچو گے، ورنہ مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ذہن میں رکھو. اگر کسی کو لگتا ہے مذاق چل رہا ہے تو پریشان نہ ہو، ابھی وقت آ جائے گا. ھذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین. بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہر طرف کھلا موجود ہے، سب ہر شے تمہیں روک رہی ہے، ہر شے تمہاری دشمن ہے. مثال کے طور پر تمہارے اموال. بھئی اگر احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے تو اموال جاتے رہیں گے. جی جی احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے تو کیا جاتا رہے گا؟ اموال جاتے رہیں گے، اموال سے ہاتھ دھونا پڑے گا. احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے تو جناب رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی. احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے گھر ٹوٹ جائیں گے. احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے نوکریاں چھوٹ جائیں گی، وردیاں اتر جائیں گی. جی احمد عیسیٰ کی دعوت مانیں گے لوگ دشمن ہو جائیں گے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل بالکل. یہ ٹیکنالوجی چھوڑنا پڑے گی، یا سائشیں چھوڑنا پڑے گی، یا سہولتیں چھوڑنا پڑے گی، یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو جان لو یہ ہر شے تمہیں احمد عیسیٰ کی طرف جانے سے روک رہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رک جاؤ. جان لو اگر رک گئے تو مارے جاؤ گے، رک گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. جی بالکل مارے جائیں گے. اچھا اگلی آیت دیکھیں آگے کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جب ان کے اوپر حق اس قدر کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے تو یہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی یہ دو بات ثابت ہو چکی کہ جس قدر احمد عیسیٰ نے حق کھول کھول کر واضح کر دیا ہے، ابن مریم کے مسئلے عیسیٰ نے حق کھول کر واضح کر دیا ہے، اس حق کا رد کوئی نہیں کر سکتا. اس حق کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا، بے شک کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا پیچھے ان کے پاس بچا کیا ہے؟ پیچھے ان کے پاس بچا یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہو سکتا، تو کذاب ہے. اچھا جی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں، تیرے پاس کون سا معجزے ہیں؟ رسول کیسے آتے ہیں؟ جی معجزات کے ساتھ آتے ہیں. معجزات کے ساتھ آتے ہیں، تیرے پاس کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ ہے. معجزہ تیرے پاس کوئی معجزات ہی نہیں ہے، رسول تو آتے ہیں معجزات کے ساتھ. تو اب دیکھیں ذرا اب احمد عیسیٰ کو کیا کہہ رہا ہے، وہی اگلی آیت وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ. اور لما جو کہ سلف کی مسل یعنی ابن مریم کی مسل، جا عیسیٰ آ گیا. ابن مریم عیسیٰ ابن مریم نہیں آیا، ابن مریم کی مسل عیسیٰ آ گیا. کون آ گیا؟ ابن مریم نہیں، عیسیٰ آ گیا. تو کیسے آیا؟
بالبیناتی، البینات کے ساتھ آ گیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ عیسیٰ کیسے آئے گا؟ معجزات کے ساتھ. جی یہ کیا ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا کہنا کیا تھا؟ عیسیٰ کیسے آئے گا؟ معجزات. یہاں کیا ہے؟ عیسیٰ کیسے آ گیا؟ البینات کے ساتھ. قالا، عیسیٰ نے کہا، قد جئتکم بالحکمۃ ولابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واتقون. عیسیٰ آ گیا ہے. عیسیٰ کا کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندر، تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، آؤ ذرا ثابت کرو رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں یا البینات کے ساتھ. تم اگر یہ ثابت کر دو رسول معجزات کے ساتھ آتے ہیں تو احمد عیسیٰ اپنی گردن پیش کر دے گا. آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں. جب تم تحقیق کرو گے تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ رسول آتے ہیں البینات کے ساتھ. البینات بین کی جمع. بین کسے کہتے ہیں؟ بات کو ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دینا. جی بہت زبردست. رسول آتے ہیں البینات. تو کیا میں البینات کے ساتھ نہیں آیا؟ اگر میں معجزات کے ساتھ آتا تو میں تو تمہاری خواہشات کے ساتھ آ جاتا. تو جو تمہاری خواہشات کے ساتھ آتا وہ رسول ہو سکتا تھا؟ جی کیونکہ کوئی ایک بھی رسول لوگوں کی خواہشات کے ساتھ نہیں آیا، نہ آتا ہے. کیوں؟ رسول آتا ہی تھا جب ہوتی گمراہیاں 100% ضلال مبین. جی بالکل. اس وجہ جب ضلال مبین ہوتی ہیں، رسول آئے گا تو خواہشات کے ساتھ تو نہیں نہ آئے گا. رسول تو اسی کے ساتھ آئے گا. لوگ کہیں گے بھائی یہ تو نئی چیز لے آیا، ہم نے آج تک نہیں سنا تھا، یہ تو ہمارے عقائد و نظریات کے بالکل خلاف آ گیا. تو یہ ولما جاء عیسیٰ، جو کہ ابن مریم کی مثل جو عیسیٰ ہے، عیسیٰ آ گیا تو کیسے آیا؟ معجزات کے ساتھ نہیں آیا، البینات کے ساتھ آ گیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آ جاؤ ملاٹو ذرا میدان میں، مسلمانوں آ جاؤ ذرا. قال، عیسیٰ نے کہا، کیا کہا کہ قد جئتکم بالحکمۃ، تم مجھے آیا ہوا پاؤ گے الحکمہ کے ساتھ. تم مجھے آیا ہوا پاؤ گے نہ صرف البینات بلکہ الحکمہ کے ساتھ. الحکمہ کیا ہے؟ تم جو نیچے مجھے گالیاں دو، بکواسات کرو، تم بے ڈونگے قسم کے سوالات اٹھاؤ، اعتراضات اٹھاؤ، میں تمہاری خواہشات کی تباہ نہیں کروں گا کہ تم کوئی بھی سوال کرو میں اس کا جواب دینا شروع نہیں. میں جو البینات ہے، البینات کے ساتھ ہے، میں اپنے علم کو اپنے وقت پر رکھوں گا، ہر بات کو اس کے وقت پر رکھوں گا، ہر شے کو اس کے وقت پر رکھوں گا. کوئی بھی کام وقت سے پہلے نہیں کروں گا، کوئی بھی بات وقت سے پہلے نہیں، کوئی بھی سوال کا جواب وقت سے پہلے نہیں دوں گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. تم مجھے الحکمہ کے ساتھ آیا ہوا پاؤ گے. الحکمہ کیا ہے؟ پوری ترتیب کے ساتھ کام، ہر شے کو اپنے وقت پر اپنے مقام پر رکھنا، ہر بات کو اپنے مقام پر رکھنا. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بالکل. اور کیوں آیا ہوں میں؟ والی ابین، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ کھول کھول کر رکھ دوں تمہارے لیے، یعنی کھول کھول کر رکھ دوں لکم، تم کو، تمہاری پولیں چک کر کے رکھ دوں. نہ صرف تمہاری پولیں بلکہ بعض الذی تختلفون فیہ، اور وہ جو کچھ تم، یعنی وہ بعض جو، یعنی ایک تو تمہاری پولیں چاک کر دوں، اور تمہارے علاوہ وہ جس میں بھی تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو. کس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہو؟ عیسیٰ کے حوالے سے، عیسیٰ کے آنے کے حوالے سے. کوئی کہہ رہا ہے نہیں آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے آئے گا تو وہ آ چکا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں وہ ابھی آئے گا اور وہ وہی آئے گا جو بنی اسرائیل والا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یاجوج ماجوج کھل چکے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کھل چکے. جو کہہ رہے ہیں کھل چکے وہ کہتے ہیں فلاں یاجوج ماجوج ہیں. جی ہر معاملے میں، ہر لحاظ سے یہ اختلافات کا شکار ہیں. وہ اللہ ہو، اللہ کے حوالے سے اختلافات کا شکار، رب کے حوالے سے اختلافات کا شکار. جی اللہ کے جو اسماء ہیں ان کے حوالے سے اختلافات کا شکار. یہ پھر الصلاۃ کے حوالے سے اختلافات کا شکار، الصیام کے حوالے سے اختلافات کا شکار، الزکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ اختلافات کا شکار، روزے کے جو اپنا الزکوٰۃ کے حوالے سے ہو گیا. اس طرح آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے لیں اس کے حوالے سے. اس طرح آگے بڑھتے جائیں، یاجوج اور ماجوج ہوں، فتنہ دجال ہو، پھر اس طرح آگے بڑھیں تو جتنے بھی علامات و اشراط و ساتھ ہیں، جیسے مثال کے طور پر یاجوج ماجوج آپ کو بتایا، دعوت الارض ہو، دخان ہو، زمین سے انار کا نکلنا. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تمام کے تو میں آیا ہوں ان سب کے سب کو کھول کھول کر واضح کرنے کے لیے، اختلاف مٹانے کے لیے، کھول کھول کر واضح کرنے کے لیے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس وقت جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ احمد عیسیٰ البینات کے ساتھ آیا یا نہیں؟ احمد عیسیٰ نے آ کر وہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا ہے یا نہیں کر دیا؟ بتائیں مجھے. جی بالکل بتائیں نا ذرا. میں
میں کچھ یہاں اب اس وقت الکتاب سے ان کو کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ان کو واضح ہو جائے. یہ جو بکواسات کرتے ہیں مختلف ملاٹے کہتے ہیں کہ اس کی الکتاب میں کچھ بھی نہیں ہے. الکتاب میں وہی ہے وہ جو جناب وہ باقی لوگ لکھتے رہے ہیں انہیں لوگوں کا چوری کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. او گدھے کے بچوں، اگر تم سچے ہو تو آگے ثابت بھی تو کرو نا میں نے کس کا کیا چوری کیا ہے. جی صرف زبان سے بکواسات کرتے ہو. آؤ ذرا میدان میں اترو، ثابت کرو میں نے کس کا چوری کیا، کیا چوری کیا. آؤ ذرا میدان میں آؤ. بکواسات کرتے ہو. کذاب کون ہے؟ کذاب تو پتہ چل گیا، کذاب تم لوگ خود ہو، جھوٹے ہو، مکار ہو، فراڈیے ہو. جی کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو؟ صرف اس لیے کرتے ہو تمہیں پتا ہے جس نے احمد عیسیٰ کی کتاب پڑھ لی وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، وہ حق کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکے گا. اس کے اوپر ملاٹوں کی دجل چاک ہو جائے گی. یہ جو اسلام ہے اس کا دجل فریب سب چاک ہو جائے گا. یہ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ دنیا میں جتنے بھی فتنے میں جتنے مذاہب سب ہر لحاظ سے سب دجل فراڈ چاک ہو جائیں گے اس کے اوپر. یہ وجہ ہے، یہ وجہ جس وجہ سے تم الزامات لگاتے ہو احمد عیسیٰ کے اوپر، قادیانی ہے، مرزئی ہے، فلاں ہے، ڈگاں ہے، اس نے کتاب اس کی چوری کی ہے. کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ تمہیں پتہ ہے اگر ہم اس کے اوپر یہ تہمتیں نہیں لگائیں گے، یہ ملامتیں نہیں کریں گے، یہ الزامات نہیں لگائیں گے تو لوگ اس کی الکتاب پڑھیں گے، لوگ اس کی بات سنیں گے. یہی تو تم نہیں چاہتے. تم چاہتے ہو کہ لوگ نہ سنیں اس کی بات، لوگ اس کی الکتاب نہ پڑھیں. جی کیونکہ تمہیں پتہ ہے جس دن کسی نے اس کی بات سن لی، اس کی دعوت سن لی، اس کی الکتاب پڑھ لی، وہ نکل جائے گا ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے دجل فریب فراڈ چاک ہو جائیں گے. ہم نے جو لبادے اڑے ہیں بڑے بڑے ملاٹوں والے، وہ لبادے چاک ہو جائیں گے، ننگے ہو جائیں گے. اچھا اب آتے ہیں الکتاب سے. میں اب الکتاب سے اسی کو اس آیت کے اوپر جو بات یعنی جو بیان کیا گیا ہے جو بات اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. آج تک لوگوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ عیسیٰ جب آئے گا تو اس کی پہچان بہت آسان ہے، اور پہچان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، جس کا مطلب یہ لیا جاتا رہا کہ وفات شدگان کو دوبارہ جیتا جاگتا کر دے گا. اندھوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرے گا تو ان کی بصارت پلٹ آئے گی. کوڑ کے مریضوں کے جسم پر ہاتھ پھیرے گا تو ان کا کوڑ یعنی جلدی بیماریاں، جلد کی جو بیماریاں ہیں وہ فوری طور پر ختم ہو جائیں گی، وہ چھو منتر کر کے شفا یاب ہو جائیں گے. وہ یہ بتا دیا کرے گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تم نے گھروں میں کیا کچھ ذخیرہ کر رکھا ہے. وہ بڑے بڑے معجزات دکھائے گا. اس لیے عیسیٰ کی پہچان بہت آسان ہے، جب آئے گا تو بہت آسانی سے پہچان لیں گے. یعنی لوگوں کا کہنا ہے کہ اور آج تک یہ کہا جاتا رہا کہ عیسیٰ معجزات کے ساتھ آئے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کی سب خرافات ہیں جو ملا طبقے نے گھڑ رکھی ہیں. اللہ نے اس آیت میں عیسیٰ کی پہچان ان کے بالکل برابر، عیسیٰ آ گیا البینات کے ساتھ. یعنی جب آیا تو اس نے سب کچھ کھول کر رکھ دیا. اس نے آیات کو بینات میں بدل دیا، نہ کہ وہ معجزات کے ساتھ آنے والا ہے. بنی اسرائیل کی طرح تم بھی انتظار میں ہی رہو گے. ایسا کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا جو تمہارے اپنے خود ساختہ تصورات ہیں. جب ایسا کوئی عیسیٰ ہے ہی نہیں تو وہ آنے سے رہا، یہاں تک کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے اور ہلاکت تمہارے سر پر آ چکی. اللہ نے اس آیت میں عیسیٰ کی پہچان بالکل دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دی کہ عیسیٰ البینات کے ساتھ آ گیا. تو ذرا غور کرو، کیا میں احمد عیسیٰ البینات کے ساتھ نہیں آیا؟ پھر مزید آگے دیکھو، قال قد جئتکم بالحکمۃ، کہا عیسیٰ نے تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو قدر میں کر دیا گیا وہی ہوا کہ تم ہی سے آ گیا البینات کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. یہ جو میں البینات اور حکمت کے ساتھ آیا ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں کھول کر رکھ دینے کے لیے تمہارے لیے وہ کچھ جس میں بھی تم اختلاف کر رہے ہو اور اختلاف کر رہے تھے. یعنی تم فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہو. ہر فرقے کا کہنا ہے کہ فلاں بات میں حق پر ہوں اور باقی سب جو ہے وہ باطل پر ہیں. اس طرح جس میں بھی تم اختلاف کر رہے ہو اس سب کو تمہارے لیے کھول کر تمہارے سامنے لانے کے لیے آیا ہوں. آج آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنی زبانوں سے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ احمد عیسیٰ بال کی کھال اتارتا ہے، الفاظ کو پکڑ کر انتہائی باریکیوں سے بات کرتا ہے. بھلا ایسے بھی ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو، چھوٹے سے چھوٹے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کرتا. یعنی یہ لوگ خود اپنی زبانوں سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ احمد عیسیٰ حکمہ کے ساتھ آیا ہے.
حکمہ حکم سے ہے، اور حکم کہتے ہیں کب، کہاں، کیسے، کتنا، کیوں سمیت جتنے بھی سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات کو، مثلا آپ نے کھانا بنانا ہے، اس کے لیے کیا کیا درکار ہے، یہ علم کہلاتا ہے۔ اب اس علم کا صحیح استعمال حکمہ کہلاتا ہے، یعنی کب آگ جلانی ہے، کتنی جلانی ہے، کب برتن رکھنا ہے، کتنا گرم کرنا ہے، کب کب کیا کیا، کتنا کتنا ڈالنا ہے، اور کتنا کتنا پکانا ہے کہ بہترین مطلوبہ کھانا تیار ہو جائے، حکمہ کہلاتی ہے۔ اگر کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی کی جاتی ہے، کوئی شے پہلے اور بعد میں ڈال دی جاتی ہے، کم یا زیادہ پکایا جاتا ہے، تو بہترین مطلوبہ کھانا بننے کے بجائے خراب ہو جائے گا، جس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا، یعنی ہر لحاظ سے نقصان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر میں قرآن میں الفاظ کی ترتیب پر زور دیتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹے فرق کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، انتہائی صبر اور ترتیب کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ لوگ طرح طرح کے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں، لیکن ہر کام کو، ہر سوال کو اس کے وقت پر رکھتا ہوں، تو حکمہ اور کسے کہتے ہیں؟ اور حکمہ کیا ہوتی ہے؟ کیا میں حکمہ کے ساتھ نہیں بھیجا گیا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اور میں نے کیا یہ سب کچھ کھول کھول کر نہیں رکھ دیا انتہائی حکمہ کے ساتھ، کہ وہ سب کا سب جس میں آج تک خود کو مسلمان کہلوانے والے اختلافات میں پڑے ہوئے تھے۔ مثلا کوئی کہہ رہا تھا کہ الدجال آئے گا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ الدجال نام کی کوئی شے نہیں، کوئی انسان کو الدجال قرار دے رہا تھا، تو کوئی دوسروں کو الدجال کے موضوع پر باطل قرار دے رہا تھا، تو کوئی الدجال جن کو قرار دے رہا تھا، کوئی الدجال یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کو قرار دے رہا تھا، تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ الدجال جن اور انسان کے ملاب سے آنے والی مخلوق ہوگی۔ تو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی سچا تھا؟ کوئی ایک بھی اس موضوع پر اس طرح بات کر سکا کہ جس نے ہر ایک کو لاجواب کر دیا ہو، حق کھول کھول کر واضح کر دیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور آج کیا میں یعنی عیسیٰ نے الدجال کیا ہے جس میں آج تک اختلاف کیا جاتا رہا، اسے ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر نہیں رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی کم سے کم عقل بھی ایسا ہے جس کی عقل میں نہ آ گیا ہو کہ الدجال کیا ہے، بشرطے کہ وہ میری دعوت کو سن لے؟ کیا کوئی میری طرف سے کھولے جانے والے حق کو غلط ثابت کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس حق کو غلط ثابت کر سکتی ہے؟ اسی طرح طلوع الشمس من مغربہا، یعنی طلوع ہو رہا ہے سورج جہاں سے غروب ہو رہا ہے، کیا آج تک اس میں بھی اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور کس نے آ کر اسے بھی کھول کھول کر رکھ دیا؟ کیا دعوت الارض کے موضوع پر بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور آج کس نے اس موضوع کو بھی کھول کھول کر رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا علامات و اشارات الساعت میں سے ایک النار، یعنی زمین سے نکلنے والی ٹھنڈی آگ میں بھی اختلاف نہیں کیا جا رہا تھا؟ اور کس نے آج آ کر ہر پہلو سے کھول کھول کر حق واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا قسطنطنیہ کی فتح میں بھی اختلافات نہیں کر رہے تھے، اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے، اختلاف نہیں کر رہے تھے آپس میں؟ اور کس نے آ کر کھول کھول کر رکھ دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا غزوات الہند میں اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ غزوات الہند کے حوالے سے اختلاف نہیں پایا جاتا تھا؟ کس نے آج غزوہ ہند کو اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی، اسے غلط ثابت نہیں کر سکتی؟ کیا عرب، روم اور فارس کی فتح میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا شیطان میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا دخان میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا الصلاۃ میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا زکوٰۃ میں بھی اختلافات میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ تو کس نے آ کر ان سب کے سب کو کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی؟ کون ہے وہ؟ پھر اس طرح بڑھیں آگے، کیا سوم میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ سوم میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا قبر اور عذاب قبر کے بارے میں اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے آ کر ان سب کو کھول کھول کر واضح کر دیا؟ کیا ذوالقرنین میں بھی اختلاف کا شکار نہیں تھے، اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا سعد میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا القیامہ، یوم یبعثون، الآخرہ، جہنم وغیرہ میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے، اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ اور کس نے آ کر یہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا؟ کیا القاریہ میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا الحاقہ میں بھی اختلاف نہیں کر رہے تھے؟ کیا آدم و خلق آدم میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے ان سب کو آ کر کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی؟ کیا مہدی میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟
کیا عیسیٰ میں بھی اختلاف میں نہیں پڑے ہوئے تھے؟ کیا خاتم النبیین میں بھی اختلافات کا شکار نہیں تھے؟ اور کس نے آ کر ان سب موضوعات کو ان کو اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ بار بار بتایا کہ تم لوگ گالیاں دے سکتے ہو، بہتانات لگا سکتے ہو، الزامات لگا سکتے ہو، دشمنی کر سکتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کی کسی ایک بات کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر دے تو جو کہو گے احمد عیسیٰ دینے کو تیار ہے، اور جان لو تم میں سے ہر ایک مانے گا۔ بہرحال آگے بڑھو، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا جس میں بھی اختلاف کر رہے تھے، ہر فرقے کا اس معاملے میں یہی دعویٰ تھا کہ صرف اور صرف وہی حق پر ہے اور باقی سب کے سب باطل پر ہیں، حالانکہ تمام کے تمام باطل پر تھے۔ ہر اس موضوع کو، ہر اس بات کو کس نے کھول کھول کر رکھ دیا جس میں بھی اختلافات کا شکار تھے؟ اس طرح کھول کھول کر واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، وہ صرف اور صرف ابن مریم کی مثل عیسیٰ نے آج آ کر سب کچھ کھول کھول کر رکھنا تھا اور رکھ دیا۔ میں نے، احمد عیسیٰ نے آج آ کر ہر اس بات کو، ہر اس معاملے کو، ہر اس شے کو جس میں بھی اختلاف کیا جا رہا تھا اسے کھول کھول کر واضح کر دیا۔ تو اے عقل کے اندر ذرا غور کرو، یہ کام کس نے کرنا تھا؟ یہ تو عیسیٰ نے کرنا تھا۔ عیسیٰ کے علاوہ تو کسی نے کر ہی نہیں سکنا تھا۔ اب جب وہی کام میں نے کر دیا تو عیسیٰ کوئی اور ہوگا، کوئی اور عیسیٰ ہوگا، کون ہوگا؟ اور جس نے کرنا تھا یہی تو عیسیٰ کی پہچان تھی۔ کس کا انتظار کر رہے ہو گدھے کے بچوں؟ کفر کرتے ہو تو نقصان کس کا؟ میرا؟ نہیں مانتے نہ مانو، کھڈے میں جاؤ، میرا کیا بگڑے گا؟ تمہارا انجام بالکل وہی ہونے والا ہے جو گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ہوا، وہ جو گزشتہ تمہارے آباء و اجداد تھے ان کا ہوا، تو وہی انجام تمہارا جو ہونے والا ہے۔ بہرحال حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ عیسیٰ اللہ کا رسول آج آپ میں موجود ہے، جو کہ البینات کے ساتھ آ گیا، نہ صرف البینات کے ساتھ بلکہ حکمہ کے ساتھ، اور اس نے حکمہ کے ساتھ ہر اس معاملے کو کھول کھول کر رکھ دیا، ہر اس بات کو کھول کھول کر رکھ دیا جس میں آج تک یہ لوگ آپس میں اختلافات کا شکار تھے۔ دین کیا ہے؟ ہر کوئی اپنا اپنا دائرہ لگا کر اسے ہی دین حق قرار دے رہا تھا اور دوسروں کو باطل کہہ رہا تھا، حالانکہ سب کے سب ہی باطل پر تھے اور ہیں۔ اور میں نے آج آ کر دین حق کو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا، یعنی بیان کر دیا۔ فاتقوا اللہ وآتیون، پس یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، یعنی جو بھی اعمال تم کر رہے ہو، یہ کس سے بچ رہے ہو؟ پس اللہ تھا جس سے بچنا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ جو بھی اعمال تم کر رہے ہو کس سے بچنے کے لیے کر رہے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، مصیبتوں، تکالیف سے بچنے کے لیے ترقی کے نام پر جو مفسد اعمال تم کر رہے ہو، یہ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ یہ اللہ ہی کا وجود ہر طرف نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ تم دشمنی کر رہے ہو۔ اس لیے تم اللہ سے نہیں بچنے والے۔ اگر بچنا ہے تو اللہ سے بچو۔ اگر اللہ سے بچنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ کیا میری اطاعت کر رہے ہو؟ یعنی جو میں کہہ رہا ہوں میری ہی بات مانو، اسی پر عمل کرو۔ اگر ایسا کرتے ہو تب تم اللہ سے بچ رہے ہو، ورنہ آج تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے اس کے شریک بنتے ہوئے ترقی و خوشحالی کے نام پر، آسائش و سہولتوں کے نام پر کیے جانے والے مفسد اعمال کی بنا پر چھوٹی چھوٹی دنیاوی مشکلات اور تکالیف سے تو بچ رہے ہو، مگر اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، اور دنیا اور آخرہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر کھڑا ہے جو کہ آیا ہی چاہتا ہے، جس سے تم نہیں بچ سکو گے۔ اللہ سے بچنا کیا ہے؟ اللہ سے بچنے کو اس وقت تک نہیں جانا جا سکتا جب تک کہ آپ یہ نہ جان لیں کہ اللہ کیا ہے۔ بہرحال اب ذرا غور کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا دنیا کا کوئی فرد، مجھے کوئی ایسا شخص ثابت ہے جس نے اپنی کتاب میں کسی لٹریچر میں یہ بات لکھی ہوئی ہو؟ جب یہ لکھی نہیں تو میں نے چوری کہاں سے کر لی؟ الکتاب میں تو یہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کیا گیا۔ اب آئیں ذرا میدان میں، یہ کس کا چوری کیا ہوا ہے؟ ہاں یہ غلط تو ثابت کریں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے پھر یہ یعنی کہ یہ آیت قرآن کی جگہ وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جو کہ سلف کی مسل یعنی ابن مریم کی مسل، جہاں آ گیا، کون آ گیا؟ عیسیٰ آ گیا۔ کیسے آیا؟ المعجزات کے ساتھ نہیں، البینات کے ساتھ۔ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِکْمَةِ، عیسیٰ نے آ کر کیا کہا ہے؟
یہ کس کی تاریخ ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے قرآن میں؟ آگے بڑھیں. ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ان اس میں کچھ نہیں، اللہ تھا. کیا تھا اللہ؟ ہوا کیا ہے؟ یہی وجود جو ہر تو نظر آ رہا ہے، یہ تھا اللہ. وہ کوئی اللہ نہیں اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا. یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس نے کہا؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں، کس نے کہا وہ جو اوپر آسمانوں پر تم چڑھا کے بیٹھا ہے؟ ایسا کوئی اللہ وجود نہیں رکھتا، ایگزسٹ نہیں کرتا. اللہ یہی کائنات، یہ ہوا ہے، یہ وجود جو تمہیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، یہی میرا رب ہے. اس وجود دیا ہے، مجھے وجود میں لایا. وربکم، کیا تمہیں یہی کائنات وجود میں نہیں لائی؟ فاعبدوہ، پس کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اسی کی عبادت کرنی ہے. تمہارے وجود میں اگر ہاتھ ہے تو تمہارے لیے ہیں، اسی وجود کے لیے. اس طرح تم جب کائنات میں ہو تو کائنات تمہیں وجود میں لائی ہے، کائنات کے لیے ہو، اسی کے لیے بنو. ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے تو نیچر کے لیے کرنا ہے. نیچر ہے تمہاری رب، تمہارا رب. جی بالکل. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم. دنیا کی کوئی طاقت آ کے ثابت کرے گا یہ صراط مستقیم نہیں ہے. آج ملاٹھوں میدان میں. پھر آگے فاختلف الاحزاب من بینہم، ان کے درمیان جتنے بھی گروہ ہیں، یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے، ان کے درمیان جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، گروہ ہیں، سب کے سب نے اختلاف کر دیا. کس سے؟ احمد عیسیٰ سے. نہیں مانا، اختلاف ہی کیا. کس سے؟ یہ جو حق کھول کو سامنے رکھ دیا، اس کے باوجود اختلاف نہیں مانے. یہ ان کی حقیقت پہلے سے، یہ تاریخ پہلے سے ان کی لکھی ہوئی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بہت غور کرنے والی بات. اب بھی اگر کوئی ان ملاٹوں کے پیچھے چلتا ہے، ان فرقوں میں رہتا ہے، ان فرقوں کے پیچھے چلتا ہے، جتنے بھی گروہ ہیں مسلمانوں میں، جتنے بھی گروہ ہیں، کوئی کتابی ہو یا بابی ہو، کوئی بھی ہو، جی جتنے بھی گروہ ہیں احمد عیسیٰ کے علاوہ، جتنے سب کے سب نے احمد عیسیٰ سے اختلاف کر دیا. نہیں مانے. اختلاف وہی کفر، کذب، وہی جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. بنی اسرائیل کے مسئلے جو ہوئے ہیں وہی انہوں نے کرنا تھا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو پھر جان لو فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ. وہی جس عذاب سے مطلبہ کیا جا رہا ہے، پھر پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے. اس قدر حق کھول کر واضح کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا پھر انجام کیا ہے؟ پھر اس پر ترس آنا چاہیے. ہاں تو عذاب سر کے اوپر ان کو بچایا جائے گا. سوال ہی پتہ نہیں تو تم لوگوں کو بچایا جائے. دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا. پھر آگے دیکھیں، حل ینظرون الا الساعۃ. عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ مزے کی بات، عیسیٰ کہہ رہا ہے حل ینظرون، کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ اور یہ آگے سے کہہ رہے ہیں بھائی ہم تو علامات و اشراط الساعۃ کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا، اب تو سب کا سب آنا ہے. دجال آنا ہے، فتنہ دجال آنا ہے، یاجوج اور ماجوج نے آنا ہے، طلوع شمس من مغربہا ہونا ہے، اس طرح جو ہے وہ دخانن نے آنا ہے، دعوت الارض نے آنا ہے، اس طرح جناب غزوہ ہند ہونا ہے، قسطنطنیہ فتح ہونا ہے، فارس نے فتح ہونا ہے، عربوں نے فتح ہونا ہے، دنیا میں جناب اسلام نے غالب آنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے. ابھی تو سب کا سب ہونا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ ذرا گونا حل ینظرون، کیا جس کا انتظار؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا رسول عیسیٰ کہہ رہا ہے. عیسیٰ کس کے ساتھ آیا ہے؟ پیچھے بتا دے، البینات کے ساتھ. تو عیسیٰ جب البینات کے ساتھ آیا تو آیا کرنے، کیا کرنے آیا ہے؟ وہ سب کا سب کھول کر واضح کرنے، جس میں بھی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. تو عیسیٰ نے آ کے سب کا سب کھول کر واضح کر دیا. کیا واضح کر دیا؟ حل ینظرون الا الساعۃ. او اے عقل کے اندو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، اب سوائے ساتھ کے کچھ نہیں رہا. جس کا تم انتظار کر رہے ہو میں نے وہ سب کا سب کھول کر رکھ دیا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ غزوہ ہند کا. وہ کب کا ہو چکا. میں نے اس الکتاب میں، یہ جو تمہارے سامنے ہے، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ غزوہ ہند کا. یہ الکتاب تمہارے سامنے، اس میں کھول کر رکھ دیا وہ کب کا آ چکا. اور اس کے علاوہ ڈاکومنٹری ہے 58 موشن، اسے دیکھو، کھول کر رکھ دیا کب کا ہو چکا. اسی طرح کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فتح قسطنطنیہ کا کب کا ہو چکا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جی میں نے کھول کر رکھ دیا وہ کب کا ہو چکا. اس طرح غزوۃ العماق اور دابق کا، وہ بھی کب کا ہو چکا، میں نے کھول کر رکھ دیا. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ یاجوج ماجوج کا کب کے کھل چکے، میں نے کھول کر رکھ دیا. دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی. کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فتنہ دجال کا. وہ کب کا آ چکا، پوری دنیا میں دجال دندناتا پھر رہا ہے.
تم ابھی بھی انتظار میں لگے ہوئے. الدجال نے جو کرنا تھا وہ کر چکا اور میں نے کھول کھول کر رکھ دیا. اگر میں جھوٹا ہوں کذاب مجھے غلط ثابت کرو نا جی. کس کا انتظار کر؟ دعوت الارض کا. میں نے کھول کھول کر رکھ دیا. دعوت الارض پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے, پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے. یہ جنہیں تم گاڑیاں کہتے ہو جی. جیسے آگے بڑھیں گے اس پہلو سے بھی, یعنی اس طرح بھی کھول کر واضح کریں گے. اس کتاب میں اور ڈاکومنٹری میں ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر دیا. دنیا کو طاقت رد نہیں کر سکتی. اگر میں کذاب ہوں رد کرو, غلط ثابت کرو نا مجھے جی. بتاؤ میں جھوٹا ہوں یا تم لوگ جھوٹے ہو؟ میں کذاب ہوں یا تم؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ میرا رد نہیں کر سکتے, مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے. ہاں مجھے گالیاں دے سکتے ہو, بکواسات کر سکتے ہو, تہمتیں لگا سکتے ہو, ملامتیں کر سکتے ہو, دشمنی کر سکتے ہو, قتل کے فتوے جاری کر سکتے ہو جی, منہ سے جاگ نکال سکتے ہو, کتوں کی طرح بھونک سکتے ہو, گھرا سکتے ہو, لیکن میرا رد نہیں کر سکتے. میری ایک بھی بات غلط ثابت نہیں کر سکتے. اچھا اگر میں کذاب ہوتا تو مجھے کذاب ثابت کرو نا, مجھے رد کرو جی. مجھے رد کرو. اپنا رویہ اپنا دکھاؤ. تمہارا رویہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بالکل برعکس ہو. تم گالیاں نہ دو, بڑے پیار سے بات کرو جی, دلیل سے بات کرو جی. قتل کے فتوے لگانے کے بجائے, کتوں کی طرح گرا کرنے کے بجائے, گرانے کے بجائے پیار سے طریقے سے یاد بشر ہونے کا ثبوت دو. مجھے جھوٹا ثابت کرو نا, میں تو سچا ثابت ہو رہا ہوں. اور کذاب کون ثابت ہو رہا؟ کذاب تم گرا رہے ہو, بکواسات, تہمتیں, ملامتیں, گالیاں جی. میری کسی ایک بات کا بھی رد تمہارے پاس نہیں ہے. بڑے بڑے آتے ہیں ہم تیرا رد کریں گے, ہم تیرا رد کریں, دوسرے دن جہاں سے نکلے وہیں گھس جاتے ہیں جی. بعد میں نظر نہیں آتا گئے کدھر جی. بالکل ایسا ہی کرتے ہیں یہ. تو یہ ہے حل ینظرون الا الساعۃ. عیسیٰ آیا, عیسیٰ کیسے آیا؟ البینات کے ساتھ. اور عیسیٰ جب آیا تو اس نے آ کر کیا کہا؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہم علامات و اشراط الساعۃ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی تو سب کچھ ہے. تو عیسیٰ نے آ کر کہا اے عقل کے اندھو, سب کا سب آ چکا, میں نے کھول کھول کر رکھ دیا. اب کیا رہ گیا؟ الا الساعۃ, سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہ گیا. اور وہ بھی اب تمہارے سر پر کھڑی ہے. ایک تو الساعۃ ہے وہ, اور دوسرا الساعۃ دو صورتیں میں آگے, ایک القاریہ کی صورت میں, دوسری آگے زلزلہ عظیم کی صورت میں جی. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو القاریہ تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے, اور پھر میرے بعد صرف اور صرف الساعۃ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آگے کیا ہے؟ اَئِتَاتْ یَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ, کہ وہ جو ہے وہ تمہیں اچانک پکڑے گی, تمہیں جو ہے تم تو شعور ہی نہیں رکھ رہے ہوگے اس کا. بہرحال یہاں عیسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی تم انتظار کر رہے ہو, میں نے وہ سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا. وہ سب کا سب آ چکا, سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا. سوائے الساعۃ کے کچھ بھی نہیں رہا. کچھ بھی نہیں رہا. یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس نے آ کر کہا؟ اور یا تو احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو کہ اے احمد عیسیٰ جس کو تو نے دجال کہا ہے وہ دجال نہیں ہے, ہم نے رد کر دیا, غلط ثابت کر دیا تجھے. آؤ میدان میں. جسے تو یاجوج و ماجوج کہہ رہا ہے وہ یاجوج و ماجوج نہیں ہے, ہم نے تجھے غلط ثابت. یا تو مجھے غلط ثابت کرو جو کہ تم نہیں کر سکتے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. تو پھر اور عیسیٰ کون ہے جی؟ کون ہے اور عیسیٰ؟ جی بے شک آپ ہیں رسول اللہ. اچھا اب مزے کی بات ہے, ذرا غور کیجئے گا. اب دیکھیں کیا قرآن میں صرف ایک عیسیٰ کا ذکر ہے؟ یہاں پر وہ تمام کے تمام لوگ جو کہتے ہیں قرآن میں کسی عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے, صرف ایک عیسیٰ کا ذکر ہے جس نے بنی اسرائیل میں آنا تھا, اس کے علاوہ باقی کسی دوسرے عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے, قرآن اس پر مکمل خاموش ہے. وہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور ان میں آج کل جو ایک ہے شخص جو کہتا جی میں جاوید احمد غامدی ہوں, یہ جاوید احمد غامدی نہیں, یہ شخص ہے لوگوں کے دماغ کی لسی بنانے والا, جسے کہتے ہیں مدانی جی. یہ جاوید مدانی ہے, یہ لوگوں کے دماغ کی لسی بناتا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے جاہل ہیں, دنیا میں جو بڑے بڑے جاہل ہیں, بڑے بڑے جاہل, ان میں سے ایک نام جو ہے یہ جاوید مدانی کا, جو کہتا ہے میں جاوید غامدی ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ کہتا ہے قرآن میں کسی دوسرے عیسیٰ کا ذکر نہیں. تو غامدی صاحب, غامدی تو آپ کو نہیں کہنا چاہیے, آپ کو مدانی کہنا چاہیے, لیکن چلے پھر بھی فی الحال غامدی کہہ لیتے ہیں. غامدی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ
آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہو یا دعویٰ کرتے رہے کہ قرآن میں جناب کسی دوسرے عیسیٰ کا ذکر نہیں، قرآن میں صرف ایک عیسیٰ کا ذکر جو بنی اسرائیل میں گزر چکا؟ کس بنیاد؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ قرآن کیا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر آپ سچے ہوتے تو کیا آپ کو کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے یا کر سکتا تھا؟ نہیں۔ تیسری بات، اگر آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور آپ حق کے طلبگار ہیں یا واقعتاً حق والے ہیں تو کیا آپ کو اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے، کرنا چاہیے نا، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ شیاطین مجرمین ہیں، یہ مجرم ہے، یہ شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ کیسے نہیں پتا احمد عیسیٰ موجود ہے؟ کیسے نہیں پتا الکتاب موجود ہے؟ کیسے نہیں پتا ڈاکومنٹری موجود ہے؟ کیسے نہیں پتا احمد عیسیٰ کی سارا پتا اس کو، بہر سارا پتا ہے اس کو، اس کے باوجود یہ شخص بل میں گھسا ہوا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو احمد عیسیٰ کو کذاب غلط ثابت کر، اور اگر تو سچا نہیں ہے، تو غلط ہے، تو غلطی پر ہے، تیری غلطی تیرے اوپر واضح کر دی گئی، تو پھر وہ کیا ہے، وہ کون ہے جو تجھے حق کی طرف رجوع کرنے سے روک رہا ہے، جو تجھے حق کی گواہی دینے سے روک رہا ہے، جو تجھے حق کی نصرت کرنے سے روک رہا ہے؟ کیا ہے وہ؟ تو رب کا ہمارا شریک بننا چاہتا ہے تو پھر بان کے دیکھ لے، دیکھ تیرا بھی انجام کیا ہوتا ہے۔ جی تیرا بھی جو علم ہے، جو بڑا تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے، دیکھ تیرے ساتھ کرتے کیا، تیرے ساتھ بھی۔ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز، اب ہم دیکھ تیرے اوپر آسمان گراتے ہیں، تجھے زمین میں دنساتے ہیں، اگر تیرے اندر رائی برابر بھی غیرت ہوئی، رائی برابر بھی، یا تو حق سے رجوع کرے گا، اللہ اعلان دنیا کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا، اور اگر غیرت نہ ہوئی تو اسی طرح چھپا رہے گا، مینڈے کی طرح بل میں گھسا رہے گا۔ اور جو باقی کر رہے، باقی تو ظاہری بات ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، اور تو چونکہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، بڑا انٹلیکچوئل ہوں، بڑا سمجھدار ہوں، ظاہر بات ہے اگر تجھے پتا ہے میں نے اگر کھل کر گالی دی تو لوگ میرے اوپر اعتراض اٹھائیں گے، لوگ ملامت کریں گے، تو اس وجہ سے گالی نہیں دیتا۔ کردار تیرا بھی وہی ہے، مجرم تو ان سے بڑھ کر ہے، جی مجرم تو ان لوگوں سے بڑھ کر۔ بہرحال اب آئیں ذرا ادھر اس طرف کہ آیا قرآن کسی دوسرے عیسیٰ کے اوپر خاموش ہے یا پھر قرآن میں دوسرے عیسیٰ کا ذکر ہے؟ تو سب سے پہلی بات ایسا کریں، سورہ الصف نکال لیں جی، 61 نمبر سورت ہے سورہ صف، اور سورہ صف کی آیت کا نمبر ہے 6۔ سورہ صف کی آیت کا نمبر ہے 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن مریم جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے بعد رسول آئیں گے، رسولن جمع کا صیغہ ہے، رسولن، رسول آئیں گے۔ کیا آئیں گے؟ رسول آئیں گے، رسول آئیں گے۔ اور اگر آپ آئیں سورہ زخرف میں تو سورہ زخرف جو ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 66 میں عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ عیسیٰ ابن مریم نہیں، ابن مریم کو تو سلف کیا جا چکا، نہ صرف سلف بلکہ مسل کر دیا گیا، تو ابن مریم کی جو مسل عیسیٰ ہے، عیسیٰ آیا ہے البینات کے ساتھ، اور عیسیٰ اگر کہہ رہا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو تم، جس کا انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب آ چکا، یعنی الساعت کی تمام علامات و اشارات آ چکی، اب سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہ گیا۔ میرے بعد الساعت آئے گی، میرے بعد کیا آئے گی؟ الساعت آئے گی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے جو ایک مقام پر کہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے؟ میرے جان لو الساعت تو بہت دور ہے، الساعت سے پہلے رسول آئیں گے، پھر کیا ہے علامات و اشارات الساعت آئیں گی، جب تک الساعت کے علامات و اشارات نہیں آ جاتی تب تک جو الساعت نہیں آئے گی۔ اور دوسرے مقام پر وہ یہ کہہ رہا ہو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب کا سب آ چکا، سوائے الساعت کے کچھ نہیں رہ گیا، میرے بعد الساعت آئے گی۔ کیا یہ ایک شخصیت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو دو شخصیت ہیں۔
دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے یہ ایک شخصیت ہے، احمدی صاحب نے گردن کروا دے گا یا منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ مسٹر جاوید گامدی، ذرا اپنا رخ ادھر کر، اپنے کان ادھر کر، اپنی آنکھیں ادھر کر، بتا کیا یہ ایک عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ اگر ایک نہیں دو ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا واضح موجود ہے قرآن میں اتنا واضح ہے کہ دیکھیں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے میرے بعد رسول آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم نے عیسیٰ کہہ رہا ہے کس کا انتظار کرے، سب کا سب آ چکا سوائے 7 کے، کچھ نہیں رہا کیا سوائے 7 کے؟ کچھ نہیں، یعنی میرے بعد کیا آئے گی؟ 7 آئے گی۔ کیا یہ ایک شخص ہو سکتا ہے؟ یہ دو ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنا واضح ہے قرآن میں اتنا واضح ہونے کے باوجود آج تک کسی کو کیوں نظر نہ آیا؟ جو کہتے ہیں عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، ان کو بھی آج تک نظر آیا قرآن میں؟ یہ نہیں آیا۔ کیوں نظر نہیں آیا؟ اس لیے نظر نہیں آیا کہ کیونکہ قرآن احسن الحدیث ہی ہے، قرآن متشابہن ہے، قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ واقعہ، وہ ایونٹ ہو نہیں جاتا جس ایونٹ کا قرآن میں ذکر آیات کی صورت میں۔ تو قرآن میں دوسرا عیسیٰ اس وقت تک سامنے آنا ہی نہیں تھا، قرآن میں یہ آیات اس وقت تک بیان ہونی ہی نہیں تھی جب تک کہ دوسرا عیسیٰ آ نہیں جاتا۔ پھر اگر یہ تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا یہ احمد عیسیٰ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ آیات پہلے بیان ہو جائیں، یعنی عیسیٰ آیا ہی نہیں اور آیات پہلے ہی بیان ہو جائیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ، وہ حادثہ ہو نہیں جاتا۔ جب حادثہ ہوگا تو اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کو یہ قرآن یاد دلا دے گا یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ واقعہ جس کا قرآن کا نزول کے وقت اس شاید یہ آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا۔ جی یہ کذاب بیٹھا ہوا ہے۔ اگر جاوید احمد گامدی احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر دے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرنا دور کی بات، جاوید احمد گامدی اپنی بات کو سچا ثابت کر دے، جو وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو پہلے وفات دی پھر آسمانوں پر اٹھا لیا تاکہ جسم کی حرمتی نہ کی جائے، پہلی بات۔ دوسری وہ کہتا ہے کہ قرآن کسی دوسرے عیسیٰ سے بالکل خالی ہے، مکمل خاموش ہے، کوئی کسی دوسرے عیسیٰ نے نہیں آنا۔ اگر اپنی اس بات کو جاوید احمد گامدی سچا ثابت کر دے تو میں مسٹر جاوید احمد گامدی کو $100 ٹریلین انعام دوں گا، اور یہی انعام میں ہر اس شخص کو دینے کے لیے تیار ہوں جو بھی جاوید احمد گامدی کا پیروکار ہے، اس کے عقائد و نظریات کا، وہی عقائد و نظریات رکھنے والا ہے، اسی کے عقائد و نظریات کا پرچار کرنے والا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ جاوید احمد گامدی کی بات صحیح ہے۔ کوئی بھی شخص، ان میں سے کوئی بھی شخص جاوید احمد گامدی کو سچا ثابت کر دے، جاوید گامدی کی بات کو سچا ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ اس شخص کو $100 ٹریلین انعام دے گا۔ آ جاؤ میدان میں جی۔ اگر جاوید گامدی میں ایک رائی برابر بھی غیرت ہے، یا وہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، اپنی بات کو سچا ثابت کرے آیا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر، یا پھر وہ حق سے رجوع کر لے، اور اگر رائی برابر بھی غیرت نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو پھر جو گامدی ہے وہ تو مینڈک کی طرح گھسا رہے گا بل کے اندر، اور جو اس کے چیلے ہیں وہ کیا کریں گے؟ کذاب کذاب، جھوٹا، یہ وہ پاگل ہے، یہ گالیاں دیں گے، بکواسات کریں گے۔ تو یہ ہو رہا نہیں ہو رہا، کیوں؟ ظاہری بات ہے گامدی خود تو یہ حرکتیں کر نہیں سکتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے میں بہت بڑا انٹلیکچوئل ہوں، تو اس نے اس مقصد کے لیے کتے پالے ہوئے۔ جی بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ تمام کے تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں عیسیٰ کا ذکر نہیں ہے، جو کہتے ہیں قرآن میں احمد عیسیٰ کی تصدیق نہیں ہے، ان سب کے سب کو چیلنج ہے۔ ہر وہ شخص جو احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کر دے، غلط ثابت کر دے، اس کو $100 ٹریلین کا انعام دیا جائے گا۔ اور جان لو اگر تم نہیں کرتے، جو کہ نہیں کر سکتے، اور حق سے رجوع بھی نہیں کرتے، تو پھر تمہارا انجام انتہائی بھیانک ہونے والا ہے، وہی انجام جو قوم عاد و قوم سمود کا ہوا۔ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ جی
جی بالکل. اب دیکھتے ہیں کتنی غیرت ہے یہ جاوید گاندھی میں. ہم اس وقت تک کے لیے جاوید مدانی کہنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، جب تک کہ گاندھی صاحب اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں یا پھر حق سے رجوع کرتے ہیں. جی ورنہ ہم تو پھر مدانی کہیں گے. کیوں کہیں گے بھائی؟ مدانی اسم ہے، ہم کوئی نام نہیں کسی کا بگاڑ رہے. مدانی اسم، مدانی کا کام کیا ہے؟ مدانی کام وہ دہی کی لسی بنا دینا. جی جی بالکل. یہ لوگوں کے دماغوں میں اپنے علم کے نام پر مدانی ڈال کے دماغوں کی لسی بنا دی ہوئی ہے انہوں نے لوگوں کی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. ان لوگوں نے لوگوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موافقاتی ختم کر دی. اپنا غلام بنایا ہوا ان کے دماغوں کی لسی بنا کر. جی جی ایسا ہی. لہذا اب یہ احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے. جاوید گاندھی اور اس جیسے جتنے بھی ہیں یا جو چیلے چانٹے ہیں جتنے بھی، سب کے لیے چیلنج ہے. آ جاؤ میدان میں، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤ، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرو. گاندھی صاحب آؤ، کم از کم اپنی بات کو تو سچا ثابت کرو. دیکھو اب آگے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. جس دن آپ نے الکتاب پڑھ لی، یہ الکتاب پڑھ لی، یہ اگر آپ کے اندر ایک رائی برابر بھی غیرت ہوئی، رائی برابر بھی، تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ آ کر خود کیمرے کے سامنے میڈیا پر آ کے تسلیم کریں گے کہ اے لوگو، آج مجھے ریئلائز ہو گیا الکتاب پڑھنے سے کہ دنیا میں اگر جہل تلاش کیے جائیں بڑے سے بڑے تو مجھ سے بڑا جہل نہیں ملے گا. لیکن آج میں اپنی جہالت پر شرمندہ ہوں، اپنے ماضی پر شرمندہ ہوں، اور میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا آج تک میں نے جن کے دماغوں کی لسی بنائی، جن کو گمراہ کیا، جن کی گمراہی کا سبب بنا، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں. اس سے پہلے کہ کل کو میرا گریبان پکڑو، اپنی اصلاح کر لو. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں غیرت تو ہے ہی نہیں. کیوں غیرت نہیں ہے بھائی؟ خبیث ہے نا، خبیث کھاتے ہیں، ان کے اجسام خبیث ہیں. خبیث کیا کرے گا جو خبیث ہے؟ یہ چاہ کر بھی یہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ان کے اجسامی خبیثہ کریں گے وہ جو کھاتے ہیں، جو ان کا رزق ہے. سمجھ آ رہی؟ ان کے کسی کا اعمال اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ کے کنٹرول میں آپ کا رزق ہے. جو رزق آپ کھاؤ گے وہی بنو گے، کیونکہ جو آپ اعمال کرتے ہو یہ آپ نہیں کر رہے ہوتے، آپ سے کروائے جا رہے ہوتے ہیں. جی کون کرواتا ہے؟ جو رزق ہوتا ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بے شک. بہرحال بالکل. بہرحال پتہ چلتا ہے مسلمان کتنے غیرت مند ہیں، اور جو قرآن کے دعوے دار ہیں بڑے، جی قرآن 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 قرآن. مسٹر گاندھی، تم قرآن کے سب سے بڑے منکر ہو. سب سے بڑے منکر تم ہو قرآن کے، جو قرآن کے نام پر قرآن کا انکار کرتے ہو. اگر تم واقعتاً قرآن کے مانتے ہو تو اب آؤ، سامنے آؤ، یا تو ثابت کرو احمد عیسیٰ غلط ہے، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا، قرآن یہ نہیں ہے، یا پھر اگر واقعتاً قرآن کو ماننے والے ہو تو سرنڈر کرو اپنے آپ کو قرآن کے آگے. جی بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں، اسی چیز کو کھول کر واضح کرتے ہیں. دیکھیں، حل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون. عیسیٰ آیا ہے البینات کے ساتھ، اور عیسیٰ کر کہہ رہا ہے کہ کیا ہے جس کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ لوگ آگے سے کہہ رہے ہیں ہم علامات و اشراط الساعۃ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم علامات و اشراط الساعۃ کا انتظار کر. تو عیسیٰ نے، چونکہ عیسیٰ آیا البینات کے ساتھ، عیسیٰ نے آ کے سب کی سب علامات و اشراط جو ہے انہیں کھول کر واضح کر دیا، اور کہا یہ سب کا سب آ چکا، سب کا سب آ چکا. عیسیٰ، یہاں تک کہ عیسیٰ بھی آ چکا ہے، تمہارے سامنے موجود ہے. ظاہر بات جب یہ سارا عیسیٰ نے کرنا تو کون کر رہا ہے؟ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب کیا رہ گیا؟ اب سوائے سات کا کچھ نہیں رہا. میرے بعد سات آئے گی. دوسرے مقام پر جو سورہ صف ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نہیں، عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ جسے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد رسول آئیں گے، میرے بعد رسول آئیں گے. لہٰذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک عیسیٰ کا ذکر ہو. یہ ایک نہیں بلکہ یہ 2 عیسیٰ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح ہو گیا. پھر دوسری بات، جب قرآن میں اتنا واضح ہے، اتنا آسان الفاظ میں لکھا ہوا ہے 2 عیسیٰ، آج تک کسی کو دوسرا عیسیٰ نظر کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ بڑے بڑے جو قرآن کے دعوے دار ہیں ان کو بھی نظر کیوں نہیں آیا؟ تو ظاہری بات ہے نظر کیسے آتا بھائی؟ احمد عیسیٰ
کو کذاب ثابت ہوا. احمد عیسیٰ نے کیا کہا؟ احمد عیسیٰ نے آ کر کہا کہ قرآن احسن الحدیث ہے. قرآن کی کوئی ایک بھی آیت اس وقت تک بیان تھا کہ وہ ایونٹ، وہ حادثہ ہوتا نہیں. تو قرآن میں دوسرا عیسیٰ اس وقت تک بیان ہو ہی نہیں سکنا تھا جب تک دوسرا عیسیٰ نہیں آ نہیں جاتا، وہ ایونٹ ہو نہیں جاتا. تو احمد عیسیٰ سچا ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایک بات سچی. یہ راز، یہ آیات، یہ راز آج سے پہلے واضح ہوئے 14 صدی میں کسی کوئی بتا سکا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آج کیوں واضح ہوئے؟ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس نے واضح تب ہونا ہے جب دوسرے عیسیٰ نے آنا تھا، اور جب آج یہ راز واضح ہو گیا اور دوسرا عیسیٰ آیا نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ راز واضح تب ہونا تھا جب دوسرے عیسیٰ نے آنا تھا. لہٰذا اب بھی اگر کوئی کہے کہ اے عیسیٰ نہیں، تو اے احمد عیسیٰ تو کذاب ہے، تو یہ ہے وہ ہے، تو عقل کے اندر مجھے کیا فرق پڑے گا؟ ان قریب اپنا انجام تو دیکھو ہوتا کیا ہے. بہرحال ایک چیز یہ ہوگی. اب آگے بڑھیں. اب دیکھیں سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.